الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج رمضان المبارک کی ایک طاق رات ہے، 29ویں شب، جو ممکنہ طور پر لیلۃ القدر میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ اس لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی شان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے آخری جز میں ایک مستقل سورہ نازل فرمائی، جو ابھی ہم نے تراویح میں بھی سنی اور میں نے حمد و صلات کے بعد بھی تلاوت کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر بمعنی تقدیر بھی ہوتا ہے، قدر بمعنی قدر و منزلت، مقام و مرتبہ بھی ہوتا ہے۔ تقدیر اس اعتبار سے کہ سالانہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے 15 شعبان شب برات، غلط ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن سے سنت سے ثابت ہے۔ دوسرے، یہ قدر و منزلت کی رات ہے، اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سوال کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اس کی شان عظمت کی طرف توجہ دلانے کے لیے سوال پوچھا گیا اور پھر جواب دیا گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات میں ایمان و احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بندہ اگر عبادت کرتا ہے تو اسے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امت محمدیہ کی عمر اوسط 60 سال ہے۔ اگر ایک لیلۃ القدر ملتی ہے تو ایک آدمی کی عمر کا سے زیادہ کا 72-73 سال بنتا ہے 1000 مہینے کا، اس سے زیادہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا احسان و کرم ہے رب العالمین کا۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً لیلۃ القدر کے اجر و ثواب اور اس کی برکتوں سے جو محروم ہو گیا وہ حقیقت میں محروم ہے، بدقسمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں۔ روح حضرت جبرائیل کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ قرآن کو لے کر نازل ہوتے تھے، وحی الہی کو لے کر انبیاء کے پاس آتے تھے، اور وحی الہی سے انسانوں کے دلوں کی روح کی زندگی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر قرآن کو بھی روح کہا گیا اور سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی روح کہا گیا۔ اللہ کے حکم سے اس لیلہ مبارکہ میں، اس لیلۃ القدر میں ان کا نزول ہوتا ہے پے در پے۔ ہاں، آپ اس کی برکتوں کا اندازہ لگائیے۔ سلام، یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ سلامتی والی کا کیا مطلب؟ اس میں امن و سکون ہوتا ہے، اس میں اجر و ثواب کی فراوانی ہوتی ہے، اس میں اللہ کی بخشش اور نوازشیں بہت عام ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ سلامتی والی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر کے ہونے تک یہ سلامتی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ کس لیے یہ شان عطا کی گئی ہے اس لیلۃ القدر کو؟ نزول، پہلا جملہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ ضمیر کا ذکر ہے، پہلے ذکر نہیں کس چیز کو، ہم نے اس کو نازل کیا۔ کس کو؟ یہ ضمیر شان کہلاتی ہے کہ بغیر نام لیے ہوئے ضمیر کا استعمال کرنا دماغ میں، جس کو عربی زبان میں معہود ذہنی کہتے ہیں، کہ ذہن میں یہ چیز نقش ہے۔ اور اس صورت سے بالکل پہلے والی صورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بعض اہل علم و مفسرین نے کہا کہ اقرأ کے بعد انا انزلنا، یعنی آپ کو پڑھنا ہے رب کا نام لے کر قرآن کو۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اس پر جتنا بولا جائے کم ہے۔ اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس کے فضائل، اس کی حقانیت، اس کے معجزات اور اس کے اور بہت سارے پہلو۔ ہاں، ایک بحر بے کراں ہے، لامحدود سمندر ہے، جس کو جتنا بھی آپ غوطہ لگائیں گے نئے نئے موتی اس میں ملتے جائیں گے۔ میں ایک پہلو سے اس کا ذکر کروں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں، ذات میں بہترین نمونہ ہے۔
نمونہ ہر اعتبار سے، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، لین دین، حلال حرام، ساری تعلیمات میں آپ نمونہ ہیں، آپ نمونہ ہیں۔ اور آپ اس اعتبار سے اللہ نے جب پورے انسانوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا تو ہم یہ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کامل، آپ سے زیادہ جامع الکمالات کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا، ہر اعتبار سے آپ مکمل ہیں۔ ہاں، جس زاویے سے دنیا میں کوئی انسان ایسا نظر نہیں آئے گا، تفصیل کا موقع نہیں۔ کیوں ہے آپ کی شخصیت ایسی؟ اس کو آپ جوڑیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کیسے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، بہت مشہور صحیح حدیث کا ٹکڑا ہے، کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن میں جو تعلیمات ہیں، جو عقیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عقیدہ تھا۔ علامہ ابن قیم نے اس کی بڑی پیاری تشریح کی، ہاں، کانا خلقہ القرآن کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قرآنی علم تھا، آپ کے اخلاق قرآن کا علم تھا، آپ کی عبادات اور عادات و اطوار ساری چیزیں قرآن کی تھی، قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تھی جو اس میں مجمل ہے، جس کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول فعل کے ذریعے سے اس کی تشریح کی، اس کی تفصیل بیان کی، تفصیلاً تبیاناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتا جاگتا قرآن دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اپنی شخصیت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مکمل شخصیت، کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بڑے سے بڑے لوگ آ جائیں تو محققین وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار و اخلاق ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، اللہ نے قرآن میں یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ یقیناً آپ عظیم، سب سے بڑے اخلاق پر ہیں، سب سے کامل شخصیت ہیں۔ تو آپ اس لیے کامل ہیں کہ آپ کا اخلاق قرآن کی جیتی جاگتی ترجمانی کرتا تھا، نمونہ تھا۔ چنانچہ اس اعتبار سے آپ غور کریں کہ قرآن کو جو جتنا اختیار کرے گا وہ اتنا کامل انسان بنتا جائے گا، اتنا مکمل انسان بنتا جائے گا۔ آج دنیا کو اچھے انسانوں کی، کامل انسانوں کی کتنی شدید ضرورت ہے، کتنی خرابیاں ہیں عقائد میں، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، لین دین میں، اقتصادیات میں، سیاسیات میں، ہر جگہ۔ اور قرآن، اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ بہتر، سب سے درست راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پھر آگے ہے کہ یہ مومنین کی بشارت کے لیے اور کافروں کو، مشرکی کو، مخالفین کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اب قرآن کے اوصاف دیکھیے، اگر ایک ایک پر بات کریں تو رات کم پڑے گی کہ قرآن روح ہے، میں نے ابھی تھوڑا سا اشارہ کیا، اس سے انسان کو حقیقی زندگی ملتی ہے، اطمینان و سکون ملتا ہے۔ قرآن سب سے بہترین ذکر ہے، یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن کو چھوڑتے ہیں وہ رحمت سے محروم ہیں، یہ سعادت اور ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے، ہاں، اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو قرآن اور سنت کی ہدایت کی جو پیروی کرے گا، اس کی جو پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ بدبخت ہوگا۔ حتیب ابن عباس اس جملے کی تشریح کرتے ہیں کہ لا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ، کہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں شقی نہیں ہوگا۔ غور کیجئے، گمراہی کی ضد ہدایت ہے، اس کا مطلب قرآن کی جو پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہے، جو قرآن کے خلاف ہے وہ گمراہی پر ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں جو قرآن کے ساتھ جائے گا، قرآن پر عمل اور عقیدہ لے کر قرآن کا، وہ شخص سعادت پائے گا، اور جو نہیں لے جائے گا وہ شقاوت سے دوچار ہوگا۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ہم نے قرآن سنا رمضان المبارک میں، کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے یہ عہد و پیمان کیا کہ قرآن کی تلاوت کے حق کو سمجھ کر اسے انجام دیں گے؟ ایک دعا یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اکثر ذکر کیا ہے، ہم و غم کو دور کرنے کی دعا، پوری نہیں بیچ سے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسألک بکل اسم ھو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے، وَأَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، یا جسے تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، پیغمبروں کو، نبیوں کو، ہاں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے اس نام کے ذریعے سے جسے تو نے اپنے پاس غیب کے علم میں رکھنے کو ترجیح دی، کسی کو نہیں بتایا، کہیں نہیں اتارا۔ اس کا مطلب اللہ کے بہت سے نام ہیں جو کسی کو نہیں معلوم اور اللہ کے سوا۔
ان ناموں کا ان کا وسیلہ لگا کر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ربیع صدری، معاف کیجئے ربیع قلبی، میرے قلب کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے ہم و غم کو، ٹینشن کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے ہم کو غم کو دور کرنے کا، ہٹانے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ عبد الرحمن بن شیخ عبد الرزاق اس کی شرح بڑی پیاری کرتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ان کی بات کا خلاصہ انہوں نے کہا کہ اس زبردست دعا پر غور کیجئے کہ کتنی بہترین دعا کے وسیلوں کے بعد اللہ کے رسول نے جو دعا، انتہائی جامع دعا سکھائی، مفید دعا، کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا۔ سینہ بہار، ربی کا کیا کہتے ہیں، دل کو، انت جل قرآن ربیع قلبی و نور صدری، سینے کا نور بنا۔ سینہ چوڑا ہوتا ہے، دل اس کے اندر ہوتا ہے، جب پورے سینہ منور ہوگا تو دل کو بھی روشنی پہنچے گی۔ اور پھر کہا دل کو، قرآن کو دل کی بہار بنا۔ بہار میں لطیف اشارہ ہے کہ بہار میں انسان کو مفید، لذیذ اور بہترین قسم کے خوشگوار پھل اور پودے ملتے ہیں۔ اب دل اگر قرآن سے معمور ہو جائے اس کو سیکھنے سمجھنے کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بہت سارے بہترین پھل دے گا جو دنیا اور آخرت میں انسان کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے اور کامیابی اور سعادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ انسان کے سینے میں ایک لوتھڑا ہے، جب یہ ٹھیک ٹھاک ہوگا تو پورا انسان ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور اگر یہ بگڑ گیا تو پورا انسان، پورا اس کا کردار بگڑ جائے گا۔ یعنی دل کی سلطنت پر قلب کی، جسم کی سلطنت پر دل کی حکمرانی ہے۔ یہ جیسا بنے گا پورا دھڑ اور پورا جسم اس کی پیروی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن سے دل ہمارا قرآن کی تعلیمات سے، ہدایات سے معمور ہو جائے تو پورا انسان جو ہے سدھر جائے گا، قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے لگے گا۔ اس لیے قرآن کی صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، 20 اقوال سلف کے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ شیخ التفسیر علامہ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرأت اور تجوید الفاظ بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتے، تدبر نہیں کرتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن کی حقیقی لذت کیسے پا سکتے ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ لوگوں، قرآن کی تلاوت اپنے عمل کے ساتھ بناؤ، اتخذوا تلاوتہ عملا، اپنے قرآن کی تلاوت کو اپنا عمل بناؤ، یعنی جو پڑھو اس کو عمل میں لاؤ۔ اور پھر انہوں نے ایک قول میں یہ بھی کہا کہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن اچھی طریقے سے پورا کا پورا پڑھ لیا، یا اس کا مراد ہوتی ہے کہ اس کے حروف کی ادائیگی، تجوید، کوئی حرف نہیں چھوڑا، سب پوری اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھ لیا۔ لیکن امام حسن بصری کہتے ہیں لیکن اللہ کی قسم اس نے پورے قرآن کو ساقط کر دیا، اس لیے کہ اس میں سے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اس کا غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، کتاب مبارک لیدبروا آیاتی، قرآن نے کہا تاکہ اس کی آیتوں پر تدبر کریں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک آیت پر تدبر کر کے پڑھنا، ایک آیت پر قرآن کی تدبر کر کے پڑھنا پورے قرآن کے ختم سے زیادہ بہتر ہے، بغیر سمجھے جس میں پڑھا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تلاوت کا اجر و ثواب اور فضیلت نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات۔ اسی لیے علامہ ابن قیم اور شیخ عبد الرزاق نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ سلف میں یہ آپ معمول پائیں گے کہ بعض سلف رات بھر قیام میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ سلف کی بات چھوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ایک مرتبہ رات میں قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک ہی آیت پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت الغفور الرحیم، کہ اگر اے اللہ تو اگر اپنے بندوں کو عذاب دیتا ہے تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو نے انہیں معاف کر دیا تو تو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر پڑھتے رہے، روتے رہے، اگر تو نے اپنے بندوں کو عذاب دیا تو تیرے ہی بندے ہیں۔ یہ ایک ہی آیت رات بھر پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ رات بھر تلاوت کر رہا ہے تو مسلسل صرف سورہ اخلاص قل اللہ احد ہی پڑھے جا رہا ہے، پوری رات اس نے وہی پڑھا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو کہا کہ کیا تم اسے کمتر سمجھتے ہو؟ واللہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص قل اللہ احد یہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ ان دلیلوں سے استدلال کیا علامہ ابن قیم نے کہ قرآن کو غور
و فکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے, کتنا اہم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن کو سینے کا نور اور دل کا سرور بنانے کی بات بھی ہے, اور یہ جو باتیں میں نے بیان کی, یہ تدبر کے بعد اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی اس کی برکتیں. ہاں, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے تلاوت کے حق کے ساتھ. اب تلاوت کا حق کیا ہے؟ اہل علم نے کہا بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ 3 چیزیں تلاوت کا حق ہے. کم سے کم 3 چیزیں ہونا چاہیے جب آپ تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں, اس کی ترتیل اور ادائیگی صحیح کریں, اور جو ممکن ہے ضروری ہے اس کو حفظ کریں. یہ پہلا حق ہے قرآن کا یا اس کو ادا کرنے کا. دوسرا یہ کہ آپ قرآن کے اندر تدبر کریں. تدبر کیسے کریں؟ غور و فکر اس کے معنی اور مفہوم پر. صرف یہ نہیں کہ سمجھ جائیں اور علمی لیاقت بگھاریں, بلکہ بعض اہل علم نے کیا نام ہے, امام آجری نے لکھا کہ آدمی کو یہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے, سب سے بڑی نعمت ہے, اس میں لذت ہے, اس میں اس کے لیے ہدایت ہے, رحمت ہے, شفا ہے. لہذا اس کو جب پڑھے تو اس کی اس لذت اور دوا کا استعمال کرنے کی نیت سے پڑھے. کیسے؟ اگر وہ استماع کے ساتھ, توجہ کے ساتھ سنتا ہے, اپنے سے خود پڑھتا ہے یا کسی اور سے پڑھتا ہے, اور پھر اس کے حق کے ساتھ پڑھتا ہے غور و فکر کر کے, تو ایسا قرآن پڑھنا اس کے لیے مفید ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اور واقعی کی تلاوت کے حق کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو بغیر مال کے وہ سب سے زیادہ مالدار ہے, بغیر کسی سہارے کے وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لہذا وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھا جائے. تو تدبر کیسے کیا جائے گا کہ جب ہم توبہ کی آیتیں پڑھیں تو یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے, میں کب توبہ کرنے والا بن جاؤں. جب اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرو, نیکیوں کا حکم دو, برائیوں سے روکو, تو یہ دل میں سوچے, دعا کرے, کوشش کرے کہ میں توحید پر کام کرنے والا بن جاؤں, نیکی کا حکم دینے والا, برائی سے بچنے والا. جب اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کا ذکر کرے تو میں حرام چیزوں سے دور رہوں گا, توبہ کروں گا. زنا کا ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگے. ایسے جتنی آیتوں میں احکامات ہیں ان کو پڑھنے کے بعد یہ غور کرے کہ میں اس پر کب عمل کروں گا. یہ ہے تدبر کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا. تیسری چیز کیا ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے, جو اس کے احکامات ہیں اس کو زیر عمل لایا جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری امت جو ہے, بہت بڑی تعداد خوب قرآن رمضان میں ختم کرتی ہے. تراویح کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے, 3 رات میں 10 رات میں, ہم جانے کیسے کیسے لوگ پڑھتے ہیں. قرآن ختم کر لیا, کئی مرتبہ ختم کرتے ہیں, معتکفین بھی اور دوسرے بھی. لیکن قرآن کو امام حسن بصری کے قول کے مطابق سارا کا سارا ساقط کر دیتے ہیں. ہاں, خارجیوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے کہا کہ گلے کے نیچے قرآن تم سے زیادہ پڑھیں گے, صحابہ سے زیادہ. تم اپنی قرأت کو کم سمجھو گے, لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی قرأت. کیوں؟ آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, ہاں, وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, رسول کی اتباع کرو چاہ کے ہدایت پا جاؤ. لیکن ہمارے یہاں اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے, سنت آ جائے, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں مفکر کی بات مانتے ہیں, فلاں بزرگ کی بات کو مانیں گے, امام صاحب کی تقلید کریں گے, شیخ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے, سلسلہ قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, تیجانیہ, اس سلسلے نے ہم کو جو دیا ہے اس کو اختیار کریں گے. قرآن حدیث ہم نہیں جانتے, ہم کو کھرچ کر نکال دینا ہے دماغ سے. کتنی بڑی گمراہی ہے جو امت کے بہت بڑے طبقے میں نہ صرف یہ کہ اختیار کی گئی ہے بلکہ اس کی تبلیغ کی جاتی ہے کہ اگر آپ سلسلے سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو کھرچ کر نکال دیں. قرآن گمراہ کرتا ہے. کتنی بڑی گستاخی ہے. انا للہ و انا راجعون. کتاب ہدایت کو کتاب گمراہی بنا دیا. اور اس میں جو شرک کہا گیا ہے, ہمارے ہاں لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں, قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں, نظر و نیاز کر رہے ہیں, غیر اللہ کو پکار رہے ہیں, غیر اللہ کو حاجت روا, مشکل کشا, مردوں کو زندہ کرنے والا بتانے کی حکایتیں نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا, کہاں مرے گا. لیکن ہمارے ہاں فضائل کے نام پر بتاتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے کہا کہ میں یہاں مر جاؤں گا اور دوسرے دن مر گیا. قرآن حدیث کی کھلی مخالفت. اور اگر اس پہ کہا جائے تو یہ کہا جاتا ہے اختلافی مسئلہ. اختلاف آپ کر رہے ہیں قرآن سے, اختلاف آپ کر رہے ہیں حدیث سے. آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. جب آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہم آپ سے کیوں ڈریں؟ یہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو مان نہیں رہے ہیں, تو قرآن کو کی برکت حاصل ہوگی اس پر عمل کرنے کے ساتھ میں. صرف قرآن کی تلاوت اس طرح سے کہ ہم نے پڑھ لیا, سن لیا, کافی نہیں ہے. اس کی برکتیں نہیں ملے گی. پوری امت مسلمہ آج جو جونج رہی ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے. یہ قرآن ذکر ہے, ذکر, نصیحت, تذکرہ,
ذکر کیسا ہے؟ اس میں پہلوں کی خبریں ہیں، بعد والوں کے بارے میں اطلاع ہے، آنے والی قوم اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اس میں جنت و جہنم کا ذکر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، اس کی توحید کی دلیلیں ہیں، اس کی یکتائیت، اس کی صفات، اس کی عظمتوں کا، کبریائی کا بیان ہے، اس میں اوامر و نواہی ہیں، اس میں وہ نماز اور عبادت کے دوسرے طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہ قرآن میں ہماری پوری زندگی کو سمیٹ کر زندگی کو کامیاب بنانے کے بھرپور نسخے بتائے گئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں میں جو ہمارے بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے۔ یہ میں نے قرآن کی آیتیں، چونکہ وقت نہیں ہے بہت مختصر بیان کرنا تھا اس لیے میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ تو شفاء لما فی الصدور، اس کی تفصیل بیان کریں۔ ہاں، انسان کی بیماریاں دل کی دو طریقے کی ہے، ایک شبہات کے فتنے، ایک شہوات کے فتنے۔ شبہات کا فتنہ عقیدہ بگاڑتا ہے، شہوات کا فتنہ اخلاق کو بگاڑتا ہے۔ کفر، نفاق، شرک، یہ شبہات کے فتنے سے آتے ہیں۔ ہاں، لالچ، حرص و ہوس، جلن، غیبت اور نہ جانے کیا کیا آپس کے جھگڑے، یہ شہوات کے فتنوں سے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن ان دونوں فتنوں کا علاج کرتا ہے۔ شیخ عبدالرزاق نے کہا آپ کے دل میں اگر کبھی اللہ پر بھروسہ کم ہو، کوئی واقعہ ہو جائے، ڈر محسوس ہو کہ حکومت ہمارے خلاف ایسا کر رہی ہے، چالیں چل رہی ہیں، تو آپ اللہ پر توکل کی، صبر کی آیتوں کو بار بار پڑھیے۔ ہاں، آپ پریشان حال ہے، اللہ روزی دیتا ہے، وہ آیتیں پڑھیے، اس مضمون کو دماغ میں لائیے۔ اس سے، اس ذکر سے آپ کو تسلی ملے گی، سکون ملے گا، ایمان مضبوط ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنے کی قوت ملے گی۔ ایسے ہی اگر گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے تو جس گناہ کی طرف رغبت ہے، قرآن کی وہ آیتیں پڑھیے جس میں اس گناہ کی مذمت ہے، اس کے عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہے۔ تو ایسا اللہ تبارک، امام قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہاری بیماریوں کا بھی ذکر کیا ہے اور تمہارے اس بیماری کے علاج کا بھی، اور بتایا قرآن نے کہ گناہ، ذنوب تمہاری بیماریاں ہیں، تمام بیماریوں کی اصلی جڑ گناہ ہیں، شرک، کفر، بدعت، خرافات، بداخلاقی، ظلم، زیادتی، حرام خوری، یہ ہمارے گناہ ہمارے لیے مصیبت ہے، دشمنوں کے لیے ہم کو لقمہ تر بناتے ہیں۔ اگر گناہ نہ ہونا تو وقت کا کوئی فرعون، کوئی نمرود ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ ہاں، ہم شکایت شکوہ کرتے ہیں دوسروں سے، ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ سیاسی طاقت بنائیں، تعلیمی وہ بنائیں، معاشی قوت بنائیں اور فلاں بنائیں، کچھ نہیں ہونے والا اگر ایمان نہیں ہے، اگر قرآن کے نسخے پر، قرآن کی باتوں پہ عمل نہیں۔ تو ہمارے بیماری گناہ ہے اور ہمارا علاج استغفار ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، گناہ سے توبہ کریں۔ یہ چند کلمات میں نے اس مناسبت سے کہے کہ ہم نے آج ختم قرآن کیا ہے تراویح میں، قیام اللیل میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس قیام کو قبول فرمائے۔ اس میں جو روح ہونی چاہیے، قرآن کو پڑھنے والا، سننے والے جتنے لوگ تھے، سب کو پڑھنے اور سننے کے اصل مقاصد سے ہمکنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیتوں پر، قرآن کی ان تعلیمات پر غور و فکر کرنے والے بن جائیں، اس پر اپنی طاقت و قوت کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہماری بیماریوں کا علاج ہوگا، یہ ہماری روح کی زندگی ہوگی، کیونکہ قرآن روح ہے۔ یہ ہمارے لیے رحمت کی بات ہوگی، یہ ہمارے لیے ہدایت کی بات ہوگی، یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی ہوگی۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بہت تھوڑا سا اشارہ کیا کہ آج امت مسلمہ میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو بظاہر مان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی محنتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ وہ عمل کے ساتھ، محنت کے ساتھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی اس موضوع پر محصلہ میں خطاب کیا کہ آپ ایک طرف محنت کر رہے ہیں لیکن آپ حرام کھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، غذا حرام، تیری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تیرے رشتے کٹے ہوئے ہیں، دو بھائیوں میں اگر رشتہ کٹا ہوا ہے، دنیاوی دینی بنیاد نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سر کے ایک بالش اوپر اس کی دعا نہیں جاتی۔ ہاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر ہمارے سماج میں برائیاں ہو رہی ہیں، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو موبائل سے نہیں روک پاتے، آپ اپنے گھر میں اپنے بچیوں کی نگہداشت نہیں کر سکتے، وہ مرتد ہو رہی ہیں مسلمان معاشرے میں۔ ہاں، رونا رو رہے ہیں ہم، لیکن ان سے زیادہ ذمہ دار ہمارا سماج اور معاشرہ ہے جو دینی تربیت نہیں کر رہا ہے، جس نے عقیدہ نہیں بتایا، جنت جہنم کا شوق اور خوف نہیں دلایا۔ ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں یا علماء کی ان خطابات اور دروس کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، مسجد سے، دروس سے کاٹ دیا آپ نے، دینی تعلیم سے کاٹ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یہ بے غیرتی دیکھ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں کہ ہماری بچیاں کفر اور ارتداد میں جا رہی ہیں، دنیا کی لذت کے نام پر جو ہے ایمان کو چھوڑ رہی ہیں۔ اور میں نے واقعات کے تناظر میں کئی جگہ بیان کیا کہ اگر ہماری بچیاں توحید کو جانتی، اللہ کی عظمتوں کو جانتی، جہنم کے خوف اور اس کے عذاب کا ایمان اور یقین رکھتی، تو ناممکن ہے کہ وہ ایمان سے پھر جاتی، وہ اپنی جان دے دیتی، ایمان نہیں دیتی۔
ہاں کتنے بڑا بھی لالچ دیا جائے ایک مومن بک نہیں سکتا, ٹوٹ نہیں سکتا ایمان کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں. تو بہرحال یہ سارے علاج, سارے معاملات میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا قرآن میں ہے. اور ہمارا ہی نہیں, دوسری دنیا کے جو دوسرے لوگ ہیں آج بہت سارے مسائل میں جونج رہے ہیں. ہاں باپ کو جو ہے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا جا رہا ہے, زنا عام ہو جا رہا ہے, شادی سے دوری اختیار کی جا رہی ہے, طلاق پہ طلاق ہو رہے ہیں لذت کوشی کے نام پر, اور پھر معاشی طور سے بینکوں کا دیوالیہ ہو رہا ہے, بک مری, فاقہ کشی اور نہ جانے کیا کیا مسائل معاشی اعتبار سے, بے روزگاریاں, سارے مسائل کا حل قرآنی تعلیمات میں ہے. اور اس کے امانت دار ہم ہیں. صرف تراویح میں پڑھ کر سن لیا اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ رمضان المبارک جو آیا ہے ہم کو متقی بنانے کے لیے, روزہ بذات خود اللہ سے جوڑنے والی ایک فرض عبادت ضرور ہے. تراویح ایک عبادت ضرور ہے, قرآن کی تلاوت عبادت ضرور ہے, لیکن ان عبادات کے بنیادی مقصد کے ساتھ ضمنی مقاصد یہ ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے عام حالات اور عام زندگی میں بھی بن جائیں, اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ یہ ہے کہ ہم شریعت کے پابند ہو جائیں, صرف نماز یا چند اعمال نہیں جس کو فضائل کہتے ہیں, یا کوئی کچھ مخصوص چیزوں کو لے کر اڑا رہتا ہے کہ میں اسی پر عمل کروں گا اور سمجھتا ہے کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا. نہیں, زندگی کے سارے معاملات میں اگر ہمارے رشتے کٹے ہوئے ہیں تو ہم جوڑیں, اگر ہم حرام کھا رہے ہیں تو اس سے توبہ کریں, کسی کا حق مار کر رکھا ہے تو اس کا تصفیہ کریں, اگر شرک بدعت خرافات ہے تو اس سے توبہ کریں. میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے, لیکن اللہ کی جنت سستی بھی نہیں ہے. اگر جنت چاہیے اور جہنم سے بچنا ہے تو یہ مشکل کام ہمیں کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں رمضان کی برکتوں, شب قدر کی فضائل اور برکتوں سے محروم نہ فرمائے, جہنم سے آزادی عطا فرمائے, قرآنی انسان بنائے, قرآن کی برکتوں سے نوازے, اور یہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں ایسا رکھے کہ ہم قرآن پر عامل اور اس کے ساتھ جینے والے بنے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.